دیدار کے بغیر عشق ہو سکتا ہے، فرما برداری کے بغیر عشق نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ اور جو فرما بردار عاشق ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، یہی پر گفتگو کا اینڈ ہوگا۔ ایک نام ہے عشق و محبت میں، بہت پرانا نام، امام عشق و محبت حضرت سیدنا اویس قرنی کا نام ہے۔ عشق و محبت کا وہ امام ہے۔ یہی میری گفتگو کا اختتام ہے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں گے عشق کہتے کسے، اور نہ سمجھے تو پھر عشق عشق کرتے رہو۔ آپ کا حال اس کی طرح ہوگا جیسے گھانی کا گدھا ہوتا ہے نا، وہ ہنسنے کی بات نہیں، گھانی کے گدھے کی آنکھ پہ پٹی باندھی جاتی ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، تیل نکلتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے تو سوچتا ہے واہ میں نے کتنی منزلیں طے کر لی، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن جب پٹی کھولی جاتی ہے تو وہ جہاں کا تھا وہیں ہوتا ہے۔ عشق عشق کے نعرے لگانے والوں، عاشقوں کے تو وہاں مرتبے ہوں گے، انہیں تو نور کے منبر ملیں گے، آپ کہیں گے ہم بھی عاشق تھے، لیکن عشق تو تھا ہی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ عشق فرما بردار محبوب جو کہہ دے بس وہی پتھر کی لکیر، اسی کو عشق۔ محبوب کی نقل عشق، محبوب کے کہے پہ چلنا، ہر چیز قربان کر دینا۔ عشق و محبت کا وہ امام اویس قرنی اونٹ چراتے ہیں، جتنی رقم آتی ہے بوڑھی ماں پہ خرچ کرتے، اپنے پہ کبھی خرچ نہیں کی، ماں پہ۔ حتیٰ کہ اویس کپڑا پھٹتا ہے نا، خرید کر بھی پیون نہیں لگاتے، جو لوگ پھینک دیتے کپڑے انہیں دھل کر پیون لگاتے، وہ اویس۔ گٹلیاں جو لوگ کھجور کی کھا کر تھوک دیتے ہیں، گٹلیاں چنتے ہیں، دھوتے ہیں، کوٹ کر پیستے ہیں، پھاکتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہی گزر سب ماں پہ خرچہ۔ لیکن میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ میری قوم کے عاشق کہلانے والے نعت خواں کو 100 روپے کا نذرانہ تو دیتے ہیں، قوال پر یوں پیسے لٹاتے ہیں، لیکن ماں گھر میں تڑپتی ہوتی ہے میرا بیٹا آئے گا تو مجھے دوا کے لیے پیسے دے گا۔ اگر آپ نعت خواں کو پیسہ دے رہے ہیں نا اور آپ کی ماں تڑپ رہی ہے تو یہاں نعت خواں کو پیسہ دینا آپ کو کام نہیں آئے گا۔ پیر کو لفافے بھر بھر کے نذرانہ دینے والوں، نام نہاد عاشقوں، تمہارے ماں باپ تڑپتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ انہیں نہ دو، بالکل دو، لیکن ان سے پہلے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہاں ہاتھ چومنے کے لیے دھکم دھکا کرتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم۔ اگر وہاں ہاتھ چوم کر آئے تو یہاں تمہیں ہاتھ چومنے کا حق ہے، اور اگر وہاں آنکھوں سے گھور کر کے آئے ہو یہاں ہاتھ چومنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ تم نے دین کو رسم بنایا، مذہب کو مذاق بنایا، کہاں ہو؟ 2 گھنٹہ اپنی معشوقہ کو فون پہ مناتے ہو، کبھی ماں کو بھی منایا؟ ماں منتظر ہے میرا بیٹا آئے گا تو میری خیریت پوچھے گا، آدھی رات کو آنے والا بیٹا اس کو ماں باپ کی خیریت پوچھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ معشوقہ کے لیے تحفے کے لیے رات و دن محنت کرتے ہو، کبھی ماں باپ کو بھی کوئی تحفہ دیا؟ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ آؤ اپنے دین کی طرف، اور یہ سب جہالت کی بنیاد پر ہے۔ آج ہماری قوم گناہ کرتے کرتے جہالت کے دلدل میں اتنی ڈوب چکی ہے کہ گمراہی کی راہوں پر چل پڑی ہے۔ آؤ ہم سارے عاشقان مصطفیٰ متحد ہو کر کے اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچائے، جہالت کا خاتمہ کریں، نہ گناہ کریں گے نہ گناہ ہونے دیں گے۔ سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو لے کر کے چل رہی ہے، ہر جوان کو علم کا زیور دیں گے اور اسے عاشق رسول بنا دیں گے تاکہ گمراہی کے دلدل سے ہم اپنی قوم کو بچا سکیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اویس قرنی اپنی ماں پہ سب خرچ کرتے، نابینا ماں ہے، بوڑھی ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، ایک ٹوٹی سی کٹیا میں رہتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اویس عاشق تھی، لوگ ان کو پتھر مارتے تھے۔ اویس کہتے تھے لوگوں مجھے پتھر سے مت مارا کرو، بڑے پتھر نہیں چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو۔ کسی نے کہا اویس عشق کا دعویٰ پتھر سے ڈرتا ہے؟ کہا میں نے کب کہا کہ نہ مارو، میں تو کہتا ہوں چھوٹے پتھر سے مارو۔ کیوں؟ جب تم بڑے پتھر مارتے ہو نا
تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے کی وجہ سے، زخم آنے کی وجہ سے۔ چھوٹے مارو گے نا تو میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ میں بے وضو کبھی نام محمد لینا نہیں چاہتا۔ تو بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے چھوٹے مارو، تاکہ تمہارا بھی کام چلے، با وضو میرا بھی کام چلے۔ عشق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، جو جتنا بڑا عاشق ہوگا وہ حضور کا اتنا زیادہ ادب کرنے والا ہوگا، تعظیم کرنے والا ہوگا۔ وہ نبی کو اپنی طرح بشر نہیں کہے گا، وہ نبی کو خیر البشر کہے گا، سید البشر کہے گا، نوری بشر کہے گا۔ بہرحال اللہ اکبر، ادب ضروری ہے، تعظیم ضروری ہے عشق کے لیے۔ جو عاشق نہیں وہ تعظیم نہیں کرتا، جو تعظیم نہیں کرتا وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، ویسے کرنی حضور یاد آئے، ماں کے پاس آ کے بیٹھ کے، ماں مجھے حضور سے ملنے جانا ہے، جاؤں؟ ماں کہتی بیٹا میں نے سنا ہے وہ بڑے حسن و جمال کا پیکر ہے، ابو بکر جیسے عقل مند گئے اسی کے پیچھے پیچھے گھومنے لگ گئے غلام بن کر۔ سنا ہے ابو بکر تو راتوں کو بھی گھر نہیں جاتا، انہی کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا ہے۔ عمر جیسا تلوار لے کر کے گیا، ان کا حسن و سیرت کردار دیکھ کر انہی کا ہو کے رہ گیا۔ میرے بیٹے تو پہلے سے دیوانے، عقل مند گئے تو دیوانے ہو گئے، تو پہلے سے دیوانہ ہے، تو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، وہاں تو ہزاروں ہے، یہاں تو میرے لیے ایک ہی ہے میرے بیٹے، تو کہہ جائے گا تو میرا کیا ہوگا، تیری بوڑھی ماں کا کیا ہوگا، نہ جانا۔ اویس دل پکڑ لیتے ہیں، ماں نے منع کیا نہیں جانا، ماں کا کہنا توڑ کر نہیں گئے۔ ایک طرف حضور کی زیارت ہے، دوسری طرف ماں کی فرما برداری، اور ماں کی فرما برداری کیونکہ آقا نے فرمایا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس نے اللہ کے رسول کا دل دکھایا، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ بس روز کا معمول ہے، صبح آتے ماں جاؤں، شام آتے ماں جاؤں، صبح آتے۔ ایک دن ماں نے کہا یہ روز کرتا ہے، آج ایسی بات کروں گی نا وہ جانے کا نام ہی نہیں لے گا مدینہ منورہ، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ اویس آئے تو یہ پہلے سے تیار بیٹھی تھی نابینا ماں۔ اویس ہے ماں حضور کی یاد آ گئی، ماں جاؤں؟ دیکھو حضور کی یاد جب آئے نا درود شریف پڑھا کرو، دعائیں کیا کرو۔ کیوں؟ حضور یوں ہی یاد نہیں آتے، پہلے وہ قبر انور میں ہمیں یاد کرتے ہیں، تب ان کی یاد ہمیں آتی ہے، ایسے نہیں۔ رائچور والوں آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں، مقدر کے سکندر ہے، آج یقیناً ہمارا ذکر وہاں ہوا ہے، تب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ قربان کاش کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ایسی محفل دے، ہمیشہ ایسا وقت دے، ہم انہیں یاد کرتے رہیں، ان کے لیے تڑپتے رہیں، ان کے لیے آنسو بہاتے رہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، اور جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائیں کیوں۔ وہ ہمیں یاد کرتے ہیں تب وہ یاد آتے ہیں۔ ویس کہتے ہیں ماں ان کی یاد آئی۔ ماں نے کہا بیٹا آج اجازت ہے، آج اجازت ہے بیٹا، لیکن سن بیٹا 8 پہر میں واپس آنا تو، اگر 8 پہر میں واپس نہیں آئے گا قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گی۔ 1 مہینہ جانے لگتا ہے یمن سے مدینہ شریف، آنے کو 1 مہینہ لگتا ہے۔ ماں کہتے ہیں 8 پہر میں آنا، یعنی امتحان۔ 8 پہر مطلب 24 گھنٹے، کتنا؟ 24 گھنٹے واپس۔ 1 مہینہ جانے، مہینہ آنے لگتا ہے، ماں کہتی 24 گھنٹے میں واپس آنا۔ دیکھیے جو میں روایتیں پیش کر رہا ہوں نا، اس میں کوئی روایت موضوع نہیں ہے، البتہ ضعیف حدیثیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں مقبول ہوتی ہے، اور فضائل اعمال میں بیان سارے محدث متفق ہے کہ ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں مقبول ہے۔ تو اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو میری ان بات کا خیال رکھ کر کے تحقیق کرے کہ میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی، موضوع نہیں ہے، ذوق ہوگا کسی راوی میں لیکن موضوع نہیں ہوگی۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا، اویس نے کی ماں نے کہا اویس بیٹا میں نابینا ہوں، اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، خدمت کے لیے اتنا کر سکتی ہوں، تجھے 8 پہر یعنی اب میں اپنی زبان میں کہوں 24 گھنٹے اتنا ٹائم دے سکتی ہوں، جا کے آ جا، نہیں آیا نا معاف نہیں کروں گی، قیامت تک معاف نہیں کروں، قیامت میں معاف نہیں کروں گی۔ انہوں نے سنا، ماں نے اجازت دے دی، نہ سوچا نہ سمجھا، دوڑ پڑے حضور کی طرف سے، چلو چلو دوڑ رہے۔ خیال ہے اویس حضور کی بارگاہ میں ایسے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، وہ تو ادب کی بارگاہ نا، بڑی ادب کی جگہ۔ دھیرے دھیرے چلنے لگی، دھیرے دھیرے چلتے تو ماں کے جملے کانوں میں گونجنے لگے، اویس 8 پہر میں واپس آنا ورنہ معاف نہیں کروں گا۔ ماں کا دل دکھے، ماں معاف نہ کرے تو حضور کیسے معاف کریں گے؟ حضور کا دل دکھے گا،
ماں کا خیال ہے تو دوڑنے لگے، کبھی دوڑتے کبھی چلتے، کبھی دوڑتے کبھی چلتے، لیکن یاد رکھیں ہر عشق میں ناکامی ہو سکتی ہے، عشق مصطفیٰ میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ جہاں بیٹھ جاؤ وہی منزل ہے۔ اللہ کو پیار آ گیا، میرے اللہ نے زمین سے کہا زمین سمٹ جا، میرے اویس کو مدینے سے قریب کر دے۔ نکلے تھے فجر کے بعد، فجر پڑھ کے ابھی سورج بلند بھی نہیں ہوا اور چاشت کا وقت بھی نہیں آیا کہ اویس مدینہ منورہ پہنچ۔ مدینے پہنچے ہیں تو سب بھول گئے، پتھروں کو دیکھا حضور یاد ہے، پتھر اٹھاتے ہیں ہاتھ میں لے کے کہتے پتھروں، او پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ میں تو ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں، تم نے بار بار میرے محبوب کو دیکھا، وہ چلتا ہوگا تو تم اس کی نالین کو چومتے ہوں گے، وہ قدم رنجا فرماتا ہوگا تو تم اس کے تلووں کو بوسہ دیتے ہوں گے، رو رہے آنکھوں سے لگاتے چومتے، پھر درختوں سے لپٹ جاتے، او درختوں کتنے خوش نصیب ہو تم نے کھڑے کھڑے بار بار میرے محبوب کو دیکھا ہوگا۔ کبھی دیواروں کو چومتے، دیواروں سنا ہے میرا حبیب کنارے سے چلتا ہے، جب ہوا آتی ہوگی تو اس کا دامن تم سے ٹچ ہو جاتا ہوگا، مس ہو جاتا ہوگا، تم اس کے ابا کو چوم لیتے ہوں گے۔ یہ کہہ کے چومتے دیوانگی کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد نبوی آ گئی۔ کسی سے پوچھا آقا ہیں مل سکتا ہوں؟ کسی نے کہا ظہر کے لیے بھی بہت وقت ہے۔ حضور علیہ السلام اس وقت قیلولہ فرماتے ہیں، چاشت اور ظہر کے درمیان جاؤ اماں عائشہ کے حجرے میں مل جائیں گے۔ آئے، باہر سے کہا اماں حضور ہیں مل سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی وہ باہر گئے ہیں، انتظار کرو نماز ظہر میں مل لینا۔ ان کی چیخ نکلی، حجرے عائشہ پہ چیخ نکلی، ہائے میری قسمت، بڑی مرادیں لے کر آیا تھا، دیدار کی تمنا لیکن آج دیدار نہ ہو سکا۔ جب چیخ نکلی تو ماں عائشہ کو لگا کوئی دیوانہ ہی ہے، کہنے لگی کہاں سے آیا؟ کہا یمن سے آیا ہوں دیدار کی امید لے کر، ایک جھلک اپنے محبوب کو دیکھ لوں۔ تو کہا رکو اتنی دور سے ہو، تو حقیقت زبان پہ آ گئی، نہیں اماں جان میری بوڑھی ماں ہے، نابینا ہے، چل نہیں سکتی، اس کی خدمت میں ہی کرتا ہوں، اس نے 8 پہر کا وقت دیا ہے، 8 پہر میں واپس جانا ہے، اگر نہیں گیا تو اس کا دل دکھے گا، اس کا دل دکھے گا تو میرے محبوب کا دل دکھے گا، ماں معاف نہ کرے گی تو میرا محبوب ناراض ہوگا، اس لیے 8 پہر میں مجھے واپس ہی جانا ہے۔ اماں عائشہ نے سوچا آنے کو 1 مہینہ جانے کو 1 مہینہ لگتا ہے، یہ دیوانہ ہی لگتا ہے، تو روشن دان سے دیکھا دیوانہ سمجھ کر کہ عقل نہیں ہے دیوانہ ہے۔ کہا 8 پہر؟ کہا 8 پہر میں واپس جانا ہے۔ ماں بڑی تمنا لے کر آیا تھا دیدار کی، اب شاید نہ آ سکوں گا، بس ایک عرض کر دیتا ہوں آقا آئے تو کہہ دینا، بس میرا اور میری ماں کا ان کو سلام پیش کر دینا اور کہنا ایک غلام قرن سے یمن سے آیا تھا، سلام کہہ کر کے گیا ہے، اور بس حضور سے ایک وعدہ لے لینا میری طرف سے، حضور قیامت میں جب غلاموں کی شفاعت کریں گے تو میری اور میری ماں کی بھی شفاعت کریں۔ اتنا درد تھا ان کی باتوں میں۔ اماں عائشہ نے کہا کون ہے تو؟ اپنا نام تو بتا۔ کہا میرا نام میرا محبوب جانتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور آئے بڑھتے ہوئے اویس نکلے، ابھی مدینہ شریف کی سرحد کے باہر بھی نہیں پہنچے تھے کہ میرے آقا ماں عائشہ کے حجرے میں قدم رکھتے ہیں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہتے عائشہ آج کوئی آیا تھا؟ عائشہ آج کوئی آیا تھا؟ اماں عائشہ نے کہا حضور لوگ تو روز ہی آتے ہیں، کون آیا تھا؟ فرماتے ہیں آقا عائشہ جو روز آتے ہیں وہ الگ ہے، آج جو آیا تھا وہ الگ ہے۔ آج مدینے کی ہواؤں میں میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ تب اماں عائشہ نے کہا ہاں آقا ایک آیا تھا، کہتا ہے دیوانہ لگتا تھا، کہتا تھا کہ 8 پہر کا ٹائم لے کر آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں، قرن کا رہنے والا ہوں، میری بوڑھی ماں میں نے روکا نہیں۔ فرمایا اچھا میرا اویس آیا؟ عاشقوں کو کیسے جانتے ہیں، عاشق تو بنو۔ میرا اویس آیا تھا،
حضور نام نہیں بتایا، کہ اس کے سیدھے ہاتھ پر سفید داغ تھا انڈے کی طرح؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اس کے سر پر کپڑا بندھا ہوا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اس کی داڑھی بکھری ہوئی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ وہ اویس تھا، وہ اویس تھا۔ آقا کہتے ہیں عائشہ تو نے تیرے لیے دعا نہیں کروائی؟ تو نے تیرے حضور میں جانے دعا جس کے حجرے میں رہتا ہوں وہ دعا کرواؤں، میں دعا کرواؤں؟ آقا فرماتے عائشہ وہ میری امت کا ایسا بندہ ہے اگر وہ دعا کر دے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا کرے۔ اما عائشہ نے پوچھا حضور اس کو یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ رتبہ کیسے ملا؟ ارشاد فرمایا عائشہ وہ میرے عشق میں ماں کا فرما بردار اور وفادار بن گیا، اللہ نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب اس کو میدان محشر میں لائے گا تو 70,000 فرشتوں کو اس کا ہم شکل بنا دے گا اور اس شان سے وہ محشر میں آئے گا۔ آقا نے اویس کرنی کے لیے اپنا جبہ بھی دیا، مولا علی اور فاروق اعظم سے کہا اس کو دے دینا۔ جب مولا علی اور فاروق اعظم نے حضرت اویس کرنی کو جبہ دیا آقا کے وصال کے بعد، تو حضرت عمر نے کہا اویس حضور نے تجھے سلام کہا ہے۔ سن کر کے جھومنے اور وجد کرنے اور کہتے تھے عمر بتاؤ نا جب آقا مجھے سلام کہہ رہے تھے کیسے کہا تھا، ہونٹوں کا انداز کیا تھا، بولنے کا لب و لہجہ کیا تھا؟ حضرت عمر کا جلال تو تھا ہی، انداز تو تھا ہی۔ کہا اویس پر اتنا عشق ہے کہ ان کے ہونٹوں کا انداز، بولنے کا انداز، لب و لہجہ جاننا چاہتے ہو، جھوم رہے ہو سلام سن کر، ایک بار آ جاتے دیکھ لیتے۔ دیکھو صحابہ بڑے عاشق تھے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دیتے۔ ہم کبھی کسی صحابی پر غیر صحابی کو فضیلت نہیں دیتے، ہمارا یہ سنت کرتی رہتی۔ تب حضرت تمہیں سے کرنے لگا عمر تم مجھے دیکھنے کی بات کرتے ہو، تم نے تو دیکھا ہے نا؟ تمہارے نے کہا الحمدللہ جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا، گھر میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، میدان میں دیکھا، صحرا میں دیکھا، سب جگہ دیکھا۔ کہا عمر ایک سوال کا جواب دے دو، بولو حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ حضرت عمر کی گردن جھک گئی، رونے لگے، نہیں بتا سکتا اویس۔ کیوں؟ بہت دیکھا نا، دیکھا لیکن جب نظر اٹھتی تھی تو ان کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، کبھی میں نے ان کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، ادھر نظر اٹھی ادھر جھکا لیا، اس لیے بتا نہیں سکتا ملی ہوئی تھی یا جدا تھی۔ کہا مجھ سے پوچھو میں بتا۔ تم کہتے ہیں نا حضور کا دیدار کیسے ہوگا، دیدار کیسے ہوگا؟ فرما بردار بنو سچے دیدار ہوگا۔ آج بھی وہ حسن جہاں آرا بے نقاب ہے، کوئی دیکھنے والا تو چاہیے، عاشق بنو سچے دکھ جائیں گے۔ کہ میں بتاتا ہوں جب کوئی دور سے دیکھتا نا عمر تو بھویں ملی ہوئی نظر آتی، قریب سے دیکھتا تو الگ الگ نظر آتی ہے، حضور کی بھووں کا کمال ہے۔ تم نے دیکھا ہمیں دکھا دیا گیا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز